بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں خط۔ اس دور میں دیانتدار بننا حماقت ہے۔ ہاں سلیم، مجھے اس انقلاب کا علم ہے، اور تم سے بھی زیادہ علم جو راشد صاحب میں واقع ہوا ہے۔ ان کی تقسیم ہند سے پہلے کی زندگی بھی میرے سامنے ہے، اور بعد کی بھی۔ وہ ہندوستان میں بہترین دیانتدار، قابل، محنتی اور فرض شناس آفیسر تسلیم کیے جاتے تھے۔ انگریز تو ایک طرف، ہندو تک بھی ان کی دیانت اور صداقت کے معترف تھے۔ پاکستان آئے تو قوم کی فلاح و بہبود اور ملک کی خدمت کا بے پناہ جذبہ دل میں لیے ہوئے۔ میں بھی اتفاق سے اسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا جس میں وہ کراچی آئے تھے۔ راستہ بھر یہی باتیں ہوتی رہیں۔ انہیں پاکستان سے عشق تھا۔ اس کی تشکیل پر ان کی جبین نیاز میں بارگاہ ایزدی میں شکرانے کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے تھے۔ وہ اس پر اس قدر خوش تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کام تو میں نے پہلے بھی بڑی محنت اور جانفشانی سے کیا ہے، لیکن اب تو یہ کام کا کام اور جہاد کا جہاد ہے۔ اب اس محنت میں کچھ اور ہی لذت ملے گی۔ غرضے کہ سارا سفر انہی باتوں میں کٹا۔ ان کے ذہن میں بڑی اسکیمیں تھیں کہ اب یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں اس کی مثال قائم کر دی کہ محنت اور دیانت، فرض شناسی اور احساس ذمہ داری، جذبہ خدمت اور جنون بہبود و ملت کسے کہتے ہیں۔ جن حالات میں یہاں دفاتر کے قیام کی ابتدا ہوئی، ان کا تمہیں علم ہے۔ نہ میز تھا، نہ کرسی، نہ کاغذ تھا، نہ قلم دوات، نہ کوئی خاص عمارت تھی، نہ کمرے۔ کسی کو برآمدے میں جگہ ملی ہے تو وہیں بیٹھ گیا، نہیں تو باہر درخت کے سائے میں خیمہ ٹینٹ لگا لیا۔ رہنے کے لیے جگہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ راشد صاحب اس زمانے میں ڈائریکٹر تھے۔ اس زمانے کے ڈائریکٹروں کی طرح نہیں تھے کہ ابھی کل کلرک تھے اور آج ڈائریکٹر بن گئے۔ اس زمانے میں آئی سی ایس کے لیے کافی سینئر افسر ایسی اسامیوں پر تعینات ہوا کرتے تھے۔ وہ نئی دہلی میں یوں سمجھو کہ ایک محل میں رہتے تھے۔ یہاں انہیں ایک فلیٹ میں ایک کمرہ مل سکا تھا جس میں کل سامان ایک چارپائی تھا۔ انہوں نے چارپائی پر بیٹھے 16 گھنٹے روزانہ کام کیا اور نہایت خندہ پیشانی سے کام کیا۔ ان کا تمام سامان دہلی سے آنے والی گاڑی میں جل گیا اور گھر بار مشرقی پنجاب میں لٹ گیا، لیکن ان کی زبان پر شکایت کا ایک حرف تک نہ آیا۔ گورنمنٹ نے کئی بار ان لوگوں سے فرشتے مانگی جن کا اس طرح نقصان ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک سوئی تک کا مطالبہ نہ کیا، حتیٰ کہ اپنے مکان کے بدلے میں کوئی مکان بھی الاٹ نہ کرایا۔ جب بھی اس کا ذکر آتا تو وہ مسکرا کر کہہ دیتے کہ مجھے تو اللہ نے پھر بھی بہت کچھ دے رکھا ہے، یہ انہیں ملنا چاہیے جن بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ اس 8-9 سال کے عرصہ میں ایسی ایسی آسامیوں پر تعینات رہے جن پر اوروں نے لاکھوں روپے بنا لیے تھے، لیکن ان کی یہ حالت کہ کیا مجال جو دفتر کی روشنائی سے نج کی چٹھی تک بھی لکھی ہو۔ ارباب بست و کشاد کو ان کی دیانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ جہاں لوٹ کھسوٹ کا اندھیر مچتا وہاں انہیں پوسٹ کر دیا جاتا، اور وہ چند ہی دنوں میں حالات سنوار دیتے۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یوں حالات سنوارنے سے خود راشد صاحب کے ساتھ کیا ہوتا۔ تم از خود شاید اس کا اندازہ نہ لگا سکو، اس لیے کہ ان امور کا تعلق رموز سلطنت سے ہے جنہیں تمہارے جیسا گدائے گوشہ نشین سمجھ نہیں سکتا۔ تم جانتے ہو کہ اتنے عرصہ کے حالات کی خرابی سے اب دفاتری کاروبار کے چلنے کی صورت کیا ہو چکی ہے۔ کوئی معاملہ ہو، اس میں حقدار اور غیر حقدار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو شخص رشوت دینا چاہتا ہو، جو اثر پیدا کر سکے، جو کہیں سے سفارش لا سکے، جو اوپر سے اشارہ کرا سکے،
فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ یہاں کے کاروبار کا عام نہج ہے، ایسا عام کہ یہ گویا ایک مسلمہ طریق بن چکا ہے۔ اب راشد صاحب کی یہ کیفیت کے رشوت دینے والا ان کی کوٹھی کے پاس تک نہ پھٹ سکے۔ ہم اثر افسروں میں سے ایک ایک نے سفارش کر کے دیکھ لیا، وہاں کسی کی سفارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سیاسی لیڈروں نے جو رفتہ رفتہ سفارش اور وزارت کی کرسیوں تک بھی جا پہنچے ہیں، اپنے حکم نامے بھیج کر ان کے نتائج دیکھ لیے۔ ارباب حل و عقد نے اپنے اشاروں کی ناکامی کے بعد تنگ آ کر یہ سلسلہ بند کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ ہر ایک زبان سے ان کی دیانت کی تعریف کرتا، لیکن دل سے چاہتا کہ یہ کانٹا کسی طرح بیچ میں سے الگ ہو تو ان کے کاروبار میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اثر افسروں کو، جو بددیانت بھی تھے اور نالائق بھی، کاہل بھی اور کامچور بھی، اس کا حسد یہ اپنی دیانت اور محنت کی بنا پر عوام میں مقبول کیوں ہے؟ لہذا وہ بھی چاہتے کہ انہیں کس طرح نیچے گرا دیا جائے۔ جب کسی کی مخالفت میں اتنے عناصر یکجا ہو جائیں تو ہمارے معاشرہ میں محض دیانت اور محنت کس طرح اس کی حفاظت کر سکتی ہے؟ نتیجہ یہ کہ پولیس نے 4 بازاری گنڈوں کو اپنے ساتھ ملایا اور راشد صاحب کے خلاف رشوت کا مقدمہ کھڑا کر دیا۔ راشد صاحب کو اس کا ذہن تھا کہ تمام افسران بالا اور ارباب حل و عقد ان کی دیانت سے باخبر ہیں۔ وہ ان کے کہنے پر 20 مرتبہ جلتی آگ میں کودے اور وہ کچھ کر کے دکھایا جو کسی کے بس میں نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ 2-4 آدمیوں کی شرارت ان کا کیا بگاڑے گی۔ لیکن تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ ان سب نے ایک دم آنکھیں پھیر لیں اور راشد صاحب نے چند ہی دنوں میں محسوس کر لیا کہ اس تصادم میں وہ میدان میں بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ چنانچہ ان پر چاروں طرف سے بلاؤں نے ہجوم کر دیا، ملازمت سے معطل، سسپینڈ ہو گئے تو روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ مقدمہ کی پیروی کے لیے ہزاروں روپے درکار تھے، وہ کہاں سے آتے؟ جب کرسی سے الگ ہوئے تو قریب ترین دوستوں اور ماتحتوں نے رسمی ملاقات تک چھوڑ دی۔ رشوت کے الزام سے معاشرہ کی نظروں میں خود بخود مجرم قرار پا گئے اور ساری عزت اور شہرت خاک میں مل گئی۔ وہ جدھر سے نکلتے لوگ ان سے آنکھیں چراتے، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی محسوس ہونے لگ گیا کہ اگر کل کو اس کی نوبت آ گئی تو شاید کوئی ضمانت دینے والا بھی نہ ملے۔ یہ تھے وہ نابسات حالات جن میں گھرے ہوئے راشد صاحب اس شام میرے ہاں آئے تھے، جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ ان کی پریشانی اسی سے ظاہر ہے کہ وہ پہلے بہت کم سگریٹ پیتے تھے، لیکن اب کش پر کش لگائے چلے جاتے تھے۔ تم جانتے ہو میرے دل میں ان کے لیے کتنا احترام ہے، اس لیے میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور ہوتی کیوں نہ جب میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر مظلوم اور بے گناہ ہیں۔ لیکن میرے لیے ان کی مصیبت سے کہیں زیادہ پریشان کن صدمہ کا باعث ان کا وہ رد عمل تھا جو ان حالات کے خلاف ان کے دل میں ابھر رہا تھا۔ انہوں نے پورے جوش اور شدت سے اپنی داستان کو دہرایا، اور ایک ایک شخص نے جس پر انہیں اس قدر بھروسہ تھا، ان سے جس طرز عمل کا ثبوت دیا، اسے اس لہجہ سے بیان کیا جس میں مایوسی اور رنج سے کہیں زیادہ غصہ اور انتقام کی جھلک پائی جاتی تھی۔ میں سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کس قدر زخمی دل کی چیخ و پکار ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے جگر کے پار ہوتا جا رہا تھا۔ جب ان کے جذبات میں زیادہ ہیجان پیدا ہو گیا تو میں نے کچھ کہہ کر انہیں تسلی دلانے کی کوشش کی۔ میں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے مجھے ٹوک کر کہا کہ معاف کیجیے پرویز صاحب، آپ ایک خیالی دنیا میں بستے ہیں۔ میں اپنے عمر بھر کے تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دیانتداری اور حق و صداقت کے لیے اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں، اس سکہ کا اس بازار میں چلن ہی نہیں۔ انہیں اپنا اصول بنا کر دنیا میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کا ایک ایک ورق آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ان بڑی بڑی سرکاروں کے لیے جو کچھ کیا ہے،
وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، لیکن مجھے اس دیانت و صداقت، اس محنت اور جانفشانی کا صلہ کیا ملا؟ یہی کہ جگہ جگہ کے کتے میرے پیچھے چھوڑ دیے گئے، اور جن کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان میں سے کسی میں اتنی مروت بھی نہیں کہ انہیں محض زبان سے دھتکار ہی دے۔ اس کے بعد آپ مجھے دیانت اور امانت کا کیا واز سنائیں گے؟ آپ محض واز سناتے ہیں، اور میں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اب میرے سامنے زندگی کا صحیح نقشہ آ گیا ہے۔ اب آپ راشد صاحب کو ایک مختلف انسان پائیں گے۔ اف، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے۔ بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان روم ڈو ایز رومنس ڈو۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ دنیا میں رہنے کا یہی ڈھنگ ہے۔ وہ یہاں تک کہنے پائے تھے کہ باہر سے ایک اجنبی آ گیا اور یہ سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ یہ ہیں راشد صاحب کے وہ تاثرات جن کی بنا پر تم بھی کہتے ہو کہ وہ حق جانب ہیں، اور ہمارے پاس ان کی شکایات کا کوئی جواب نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شکایات حق بجانب ہیں۔ ایک ایسے معاشرہ میں جو صداقت اور دیانت کی اقدار کا قدردان ہو، ان کی بے لوث خدمات کا صلہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے وہ جس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس سے میں متفق نہیں۔ میں ان کے اس رد عمل کو غلط سمجھتا ہوں، ایسا غلط کہ مجھے اس کا سخت صدمہ ہے۔ مجھے پہلے اس بات کا افسوس تھا کہ ان ناعاقبت اندیش ارباب پست و کشاد نے اپنی لاابالی سے ایک عمدہ افسر کو ہاتھ سے کھو دیا، لیکن راشد صاحب کے ان تاثرات کے بعد مجھے اس کا رنج ہوا کہ ایک عمدہ افسر ہی نہیں، انہوں نے ایک قیمتی انسان کو ضائع کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی افسوس تھا کہ راشد صاحب ایک ہی دھچکے میں کہاں سے کہاں آ گرے۔ خدا کرے ان کا یہ رد عمل ہنگامی اور عارضی ہو، اور وہ اس کے بعد پھر سنبھل جائیں۔ مجھے ان سے اس کی توقع تو بہت ہے، آئندہ خدا جانے۔ اب میں تمہارے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایسے مقامات میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور ان دھچکوں سے بچنے کی کیا صورت بتاتا ہے۔ واضح رہے کہ جو کچھ میں اب کہنے والا ہوں اسے میں نے مختلف نشستوں میں راشد صاحب کے کان میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ یہاں نہیں، خدا کرے کہ انہوں نے اس کا اثر لے لیا ہو۔ بہرحال تم غور سے سنو۔ قرآن سلیم انسان کو اتنا اونچا لے جاتا ہے کہ وہ ان دھچکوں کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کو سکھاتا یہ ہے کہ وہ آئین وفا کو اس لیے اختیار نہ کرے کہ اسے اس کا نخوت پرستوں کی طرف سے کچھ صلہ ملے گا، وہ وفا کو وفا کی خاطر اختیار کرے۔ اس کے لیے اس نے ایک ایسا گر بتایا ہے جو لفظی اعتبار سے جس قدر سمٹا ہوا ہے، معنوی اعتبار سے اسی قدر پھیلا ہوا ہے۔ وہ گر یہ ہے کہ تم جو کام بھی کرو، للہ اللہ کے لیے یا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ الفاظ سن کر جی میں کہو گے کہ میں نے یہ کیا مولویانہ سی بات کہہ دی۔ تم ایسا خیال کرنے میں سچے ہو، اس لیے کہ ہمارے مروجہ مذہب میں یہ الفاظ اپنی حقیقت سے دور ہٹ کر ایسے عامیانہ سے ہو گئے ہیں کہ انہیں سن کر ذہن کسی بلند تصور کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن سلیم سچ مانو کہ یہ الفاظ انسانی تصور کو ان بلندیوں تک لے جاتے ہیں جن سے آگے کوئی اور بلندی نہیں۔ یہ مختصر سے الفاظ بہت بڑی حقیقت کے آئینہ دار ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی جو داستانیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، تم ان پر نگاہ ڈالو، تمہیں نظر آئے گا کہ وہ دوسروں کو تباہی سے بچانے کی خاطر طرح طرح کی مصیبتیں اٹھاتے، جانکاہ مشقتیں برداشت کرتے۔ وہ لوگ ان کی سخت مخالفت کرتے، انہیں بدنام کرتے، سخت سست کہتے، اذیتیں پہنچاتے، حتیٰ کہ انہیں گھر بار چھوڑنے تک مجبور کر دیتے، اور بعض اوقات ان کے خلاف میدان جنگ میں بھی اتراتے۔ وہ یہ سب کچھ کرتے، لیکن اس کے رد عمل میں یہ حضرات دل برداشتہ ہو کر اور یہ کہہ کر انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ دیتے کہ یہ اگر تباہی سے بچنا نہیں چاہتے تھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر ہی تلے بیٹھے ہیں تو ہلاک ہوتے پھریں۔ میں
کوئی ان کا ٹھیکیدار ہوں کہ ان کی خاطر اتنی مصیبتیں جھیلتا پھروں؟ وہ اس کے برعکس ان کی تباہی کے احساس سے خون کے آنسو روتے اور ان کے غم میں اپنی جان ہلکان کر لیتے۔ قرآن کریم نے خود نبی اکرم کے متعلق کہا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ 18/6 ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم میں کہ یہ لوگ صحیح راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ نیز 26/2 دوسری جگہ ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات 35/8 تم ان کے غم میں اپنی جان تو نہ گنواؤ۔ تم سوچو سلیم کہ وہ جو ان کی خاطر اس طرح اپنی جانوں کو گھلاتے تو انہیں اس سے کیا ملتا تھا؟ کوئی معاوضہ تو ایک طرف وہ ان کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے تھے۔ شکریہ ادا کرنا کجا، جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، وہ ان کی جان تک کے لاگو ہوتے تھے۔ تم سوچو کہ یہ حضرات ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کے جواب کے لیے تم قرآن میں بیان کردہ ان کے تذکار جلیلہ کو دیکھو۔ ان میں سے ہر ایک کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 26/109 میں تمہاری بھلائی کی خاطر اپنی ان جگر گدازیوں اور دلسوزیوں کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں کسی اجر کا مطمئنی نہیں۔ اس میں اسألکم کا لفظ غور طلب ہے، یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ نہیں کہ میں اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ نفسیاتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے لیے آمادہ ہو جائے جب تک اس کا کوئی جذبہ محرکہ نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ جذبہ محرکہ اس کے کسی مقصد کا حصول ہوگا، اسی کو اس کام کا اجر یا صلہ کہتے ہیں۔ سو اجر یا صلہ کی تمنا اور توقع کے بغیر کوئی کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان حضرات انبیاء اکرام کا اعلان یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ نہیں کہ میں اس کام کا کوئی معاوضہ چاہتا ہی نہیں، میں اس کا معاوضہ چاہتا ہوں لیکن تم سے نہیں چاہتا، تم سے نہیں مانگتا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 26/109 میں اپنا اجر، صلہ، معاوضہ اس خدا سے چاہتا اور مانگتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے میں نے پہلے لکھا ہے، یعنی میں یہ کام تمہارے لیے کر ہی نہیں رہا جو تم سے اس کا معاوضہ طلب کرنے لگوں۔ جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہی مجھے اس کا معاوضہ دے گا۔ اس نقطہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ انسانی زندگی کے متعلق ایک تصور تو یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کے طبعی جسم سے عبارت ہے اور بس فطرت کے طبعی قوانین کے مطابق یہ وجود میں آ جاتا ہے۔ انہی قوانین کے مطابق اس کی پرورش اور نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور انہی کے مطابق آخر الامر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس تصور حیات کی روح سے انسان کے ہر کام کا معاوضہ طبعی شکل میں ملنا چاہیے۔ اگر معاوضہ اس شکل میں مل جائے تو کام کرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے، اگر نہیں ملتا تو وہ دل برداشتہ ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے۔ جس مزدور کو مزدوری نہ ملے وہ کام پر نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ اجرت کے بغیر کسی کا کام کیے جانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ زندگی کا دوسرا تصور یہ ہے کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں، اس میں جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی ذات یا نفس کہا جاتا ہے۔ یہ ذات نہ طبعی قوانین کی پیدا کرتا ہوتی ہے، نہ اس کی نشو و نما طبعی اسباب و ذرائع سے ہوتی ہے، نہ ہی طبعی جسم کی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور آگے چلتی ہے، لیکن طبعی جسم کی طرح اس کی ذات کی نشو و نما بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ طبعی
جسم کی نشو و نما طبعی اشیاء کھانے پینے وغیرہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی ذات کی نشو و نما ان اقدار کی پابندی سے ہوتی ہے جنہیں خدا نے اس مقصد کے لیے متعین فرمایا ہے۔ انہیں عام طور پر اخلاقی اقدار، ایتھیکل ویلیوز کہا جاتا ہے۔ ان اقدار کے مطابق کام کرنے کو خدا کے ہاں سے صلہ یا اجر ملنا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اجر نہ کہیں خارج سے ملتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی محسوس شکل ہوتی ہے، اس کا اجر خود اس کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ اس عظیم حقیقت کو قرآن کریم نے 2 لفظوں میں سمٹا کر بیان کر دیا ہے جب کہا کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون 27/90، جو کچھ تم کرتے ہو وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی اس کام کا بدلہ خود اس کام کے اندر پنہاں ہوتا ہے، کہیں باہر سے نہیں ملتا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کرتا ہوں۔ تم کسی کلی یا مزدور سے کہتے ہو کہ وہ تمہارا خط تمہارے دوست تک پہنچا دے جس کا مکان 2 میل کے فاصلے پر ہے، اس کے لیے اسے 1 روپیہ ملے گا۔ اس کلی کو نہ تمہارے خط سے کوئی واسطہ ہے نہ ہی اس 2 میل کی مسافت سے کوئی تعلق۔ اس نے تمہارا کام کیا اور اس کے بدلے میں اسے 1 روپیہ مل گیا۔ یہ کسی کام کے خارج سے ملنے والے صلہ کی مثال ہے۔ اس کے برعکس تم صبح سویرے اٹھ کر 2 میل کی سیر کرتے ہو تو اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں کہیں سے 1 روپیہ ملے گا، تم یہ اس لیے کرتے ہو کہ اس سے تمہاری صحت اچھی ہوگی، یعنی سیر کے لیے تمہارا 2 میل کا سفر اپنا صلہ خود اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ جزا ما کنتم تعملون کی مثال ہے، یعنی اس میں کام کا صلہ اس کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ اقدار خداوندی کے مطابق جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کا صلہ خارج سے نہیں ملتا، ان کا صلہ خود ان کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آخر الامر ان کا صلہ طبعی مفاد کی شکل میں بھی سامنے آ جاتا ہے، لیکن ان اقدار کی پابندی کرنے والوں کا جذبہ محرے کا طبعی مفاد کا حصول نہیں ہوتا۔ طبعی مفاد کی شکل میں ان کا صلہ مل جانے کے متعلق یوں سمجھو کہ جب ان اقدار کی پابندی کرنے والے ایک نظام معاشرہ قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نظام کے جنت بدآبا نتائج ان کی طبعی زندگی کو بھی خوشگوار اور شاداب بنا دیتے ہیں، اور انہیں ہر قسم کی سرفرازیاں اور سربلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ جس طرح جب سیر کرنے والے کی صحت اچھی ہو جائے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اسے پھر سن لو کہ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو آخر الامر طبعی زندگی کی خوش سامانیاں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ان اقدار کی پابندی ان خوش سامانیوں کی خاطر بھی نہیں کرتے، وہ ان کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ان کی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے۔ یہ معنی ہے ان کے اس اعلان کے کہ ہم یہ کچھ کسی خارجی صلہ کی خاطر نہیں کرتے، خدا کی خاطر کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت بلند ہے، ان کے اتباع میں ان اقدار کی پابندی کرنے والے مومنین کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو سامان زیست رزق فراہم پہنچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان سے برملا کہہ دیتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ سب کچھ خدا کی خاطر کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 76/9۔ ہم اس کے عوض تم سے کسی صلہ کے تو ایک طرف شکریہ تک کے بھی مطمئن نہیں۔ یہ اس لیے کہ ضرورت مندوں کو سامان رزق مہیا کرنا ایک قدر ہے، لہذا جو شخص اس کے مطابق کچھ کرتا ہے وہ ان ضرورت مندوں سے اس کا معاوضہ تو ایک طرف شکریہ تک بھی نہیں چاہتا۔ ان معذورین کی پرورش اس کا فریضہ تھا، ان کی پرورش ہو گئی تو اسے اس کا صلہ مل گیا۔ اس مقام پر ایک اور لطیف سا نقطہ بھی سمجھ لو، قرآن کریم میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان 55/60۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا اور مفہوم لیا جاتا ہے کہ تم نے کسی پر اس کی ضرورت کے وقت کوئی احسان کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تم پر احسان کر کے تمہارے احسان کا بدلہ اتار دے، یعنی احسان کرنے کے بعد تم منتظر رہو کہ وہ کب تمہارا احسان اتارتا ہے۔ یہ خود غرضی کی انتہا ہے، اس سے تمہارا احسان مند اس وقت تک تمہارے سامنے سرنگوں رہے گا جب تک وہ اس بارے احسان سے سبکدوش نہ ہو جائے۔ یہ ارشاد خداوندی کا صحیح مفہوم نہیں۔
احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کمی دور کر کے اس کے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کر دینا، اور اس حسن کا واپس دلا دینا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے اس کے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کرنا چاہا، وہ برقرار ہو گیا، تمہیں تمہارے کام کا صلہ مل گیا، تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ تم نے دیکھا کہ خدمت بلا صلہ کا یہ کیسا عظیم اور بلند تصور ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اقدار خداوندی کا اتباع کسی خارجی صلہ کی غرض سے نہیں، بلکہ محض اس لیے کرے کہ اس سے اس کی ذات میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اس قسم کا صلہ جنت کا وہ چشمہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے یفجرونہا تفجیرا 76/6، وہ اسے اپنے قلب کی گہرائیوں سے بہا کر لائیں گے، یہ کہیں باہر سے بہتا ہوا نہیں آئے گا۔ یہ وہ حقیقت عظمی ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان جامع الفاظ میں کہلوایا گیا ہے کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 6/163-64۔ تو کہہ دے کہ میرے فرائض حیات اور ان کے حصول کے طور طریقے، مختصر الفاظ میں یہ کہ میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام نوع انسان کی نشو و نما کا ذمہ دار ہے۔ میرے اس مقصد میں کسی اور جذبہ کی آمیزش نہیں، مجھے اسی مسلک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ایک مسلم کی زندگی، یعنی اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ لیکن ایسا کچھ کرنا آسان کام نہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو انسان کو خود اپنے مفاد پرستانہ جذبات کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، جو ہر آن طبعی مفادات کے تقاضے کرتے رہتے ہیں، خواہ ان کے لیے کوئی سا حربہ بھی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔ اپنی اس اندرونی جنگ سے آگے بڑھیے تو اس معاشرہ کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے جس میں باطل کا نظام کار فرما ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت انبیاء کرام کی سخت مخالفت ہوتی تھی، تو یہ در حقیقت ان کے پیش کردہ اقدار پر مبنی نظام کی باطل کے نظام کے ساتھ جنگ تھی، جس کے پیش نظر صرف انسان کے طبعی مفاد ہوتے ہیں، اقدار کا تصور نہیں ہوتا۔ اسے قرآن کے الفاظ میں حق و باطل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بڑی صبر آزما اور ہمت طلب ہوتی ہے، کیونکہ باطل نظام کے پاس مخالفت کے وسیع ذرائع اور نہایت مؤثر اسباب ہوتے ہیں، اور اقدار کی دعوت دینے والا ایک تو شروع میں تنہا ہوتا ہے، اور دوسرے اس کے پاس وہ سامان اور ذرائع بھی نہیں ہوتے۔ اس کی قوت کا راز اس یقین ایمان میں ہوتا ہے کہ باطل لاکھ قوتوں کا مالک ہو، آخر الامر فتح کی ہوگی۔ اس نقطہ پر قرآن کریم کے ارشادات بڑے واضح ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں ہے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 21/18۔ اس کشمکش میں خدا کا قانون مکافات باطل کے سر پر حق کے ہتھوڑے مارتا رہتا ہے، تاکہ وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور اس طرح باطل میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس طرح تاریکی اس وقت باقی رہتی ہے جب تک روشنی نہیں آ جاتی، اسی طرح باطل بھی اسی وقت تک غالب رہتا ہے جب تک حق نہیں آ جاتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جو ہی حق آیا باطل بھاگ جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ 17/81۔ باطل کی تو فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ حق کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جو شخص حق کو لے کر اٹھتا ہے، یعنی خود بھی اقتدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے، اسے بڑی ہمت اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر وہ راستے میں ہمت ہار دیتا ہے تو پھر اسے حق پرست نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اس داعیہ کے ساتھ اٹھے کہ سامان ربوبیت خدا کی ملکیت میں رہنا چاہیے، انسانوں کی ملکیت میں نہیں، اور پھر اس دعوت اور مسلک پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوگا جو ان سے کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ کسی سے ڈرو اور نہ ہی دل برداشتہ ہو کر ہمت ہارو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ 41/30۔ مستقل اقتدار کی پابندی کے نتیجے میں خدا نے تم سے جس جنتی زندگی کا وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر رہے گی۔ تم اس تصادم اور کشمکش میں تنہا نہیں ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست اور رفیق ہیں اور اخروی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ 41/31۔ اس جنتی زندگی میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تم جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، بس تھوڑا سا توقف کرو اور ہمت سے کام لو۔ ان تصریحات کے بعد سلیم تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو راشد صاحب نے کہی تھی، یعنی اس دور میں دیانتدار بننا حماقت ہے۔ دیانتداری اقتدار خداوندی میں سے ایک قدر ہے۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرہ میں بددیانتی عام ہو، دیانتداری پر کاربند ہونے والے اور اس کی طرف دعوت دینے والے کی مخالفت بڑی شدت سے ہوگی۔ اس تصادم میں اسے نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اگر اس نے دیانتداری اس خیال سے اختیار کی تھی کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، اس پر نہ صرف یہ کہ اسے کانٹا نہیں چبھے گا بلکہ معاشرہ کی طرف سے تحسین و آفرین کے ڈونگرے بھی برسائے جائیں گے، تو اس کا یہ خیال خام اور مفروضہ غلط تھا۔ اس لیے معاشرہ کی طرف سے مخالف رد عمل سے وہ ضرور دل برداشتہ ہو جائے گا اور آخر الامر یہ کہے گا کہ میں نے غلطی کی جو دیانتداری کا شیوا اختیار کیا۔ میں بھی اگر دوستوں کی روش پر چلتا رہتا تو بڑے مزے میں رہتا، لیکن اگر اس نے دیانتداری کی روش اس لیے اختیار کی تھی کہ یہ ایک مستقل قدر ہے جس کا صلہ خود اس کے اندر مضمر ہے، خارج سے اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا بلکہ اس کی شدید مخالفت ہوگی اور اس سے مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، تو پھر یہ صورت نہیں پیدا ہوگی کہ اس مخالفت سے گھبرا کر انسان یہ کہتے کہ اس دور دیانتدار بننا حماقت ہے اور اس کے بعد باقی معاشرہ کی طرح بددیانتی کا مسلک اختیار کر لے۔ لہذا بنیادی سوال یہ ہوگا کہ آپ دیانتداری کی روش کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے مطابق آئندہ چل کر آپ کا رد عمل ہوگا، غلط معاشرہ میں صحیح روش اختیار کرنے کے لیے یہی صبر آزما عواقب تھے جن کے پیش نظر اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی فیصلہ کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہتے ہیں۔
اور انسان کے رد عمل کا دار و مدار اسی تبدیلی پر ہے۔ اقبال کے الفاظ میں نوع دیگر تین جہاں دیگر شوید، این زمین و آسماں دیگر شوید۔ نگاہ کی تبدیلی سے انسان کے نفع و نقصان کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اس وقت سوال یہ رہ جاتا ہے کہ نقصان جسم کا یا ذات کا؟ قرآن کریم نے اس بلند حقیقت کو بڑے دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ارباب ایمان تم اپنی ذات کے تحفظ، نشو و نما اور استحکام کا خیال رکھو۔ یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ 5/105۔ اگر تم صحیح راستے پر چلتے جاؤ گے تو غلط راستے پر چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ جو نقصان بھی پہنچائیں گے اس کا تعلق ہماری طبعی زندگی سے ہوگا۔ تمہاری ذات کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے تم خود ہی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اسی بنا پر قرآن کریم نے کہا کہ کانوا انفسہم یظلمون، غلط راہوں پر چلنے والے خود اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں پہنچاتا۔ لہذا اگر تمہارا مقصود حیات اپنی ذات کی منافعت ہے تو غلط دین معاشرہ تمہیں کوئی مضرت نہیں پہنچا سکتا۔ اس راہ میں تو جس قدر طبعی نقصانات پہنچیں گے وہ تمہاری ذات کے لیے اس قدر منافع بخش ہوں گے۔ طبعی نقصانات کا آخری درجہ جان کا نقصان ہے۔ اقدار کے تحفظ کی خاطر جان دے دینے سے حیات جاویداں حاصل ہو جاتی ہے۔ انسانی ذات کا اس سے زیادہ نفع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اقدار کا تحفظ چاہنے والا تو ہنسی خوشی جان دے دیتا ہے، لہذا اس سے کم درجہ کے نقصانات اسے کس طرح ملول خاطر کر سکتے ہیں؟ اور وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو روش اختیار کی تھی وہ حماقت پر مبنی تھی؟ وہ تو ہر طبعی نقصان پر سجدہ شکرانہ بجا لائے گا کہ اس سے اس کی ذات کو اور تقویت حاصل ہوئی۔ یہی ہے وہ خوش بخت انسان جن کے متعلق خالق کائنات نے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ 2/155-157۔ اس جدوجہد میں بیشتر مواقع ایسے آئیں گے جن میں تمہیں اس امر کا اندازہ ہو سکے گا کہ تمہاری صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و نما ہو چکی ہے۔ ٹکراؤ کے بغیر انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ 67/2۔ اس میں کہیں جنگ و قتال اور دیگر خطرات کا اندیشہ ہوگا، کہیں سامان خوردونوش کی کمی ہوگی، کہیں مال اور جان کا نقصان ہوگا، کہیں کھیت اور باغ اجڑیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آخر الامر فتح و کامرانی کی خوشخبریاں ان کے لیے ہوں گی جو اس جدوجہد میں ثابت قدم رہیں گے، اور مصائب و مشکلات کے ہجوم میں ان کی نگاہیں اس نقطہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹیں گی
کہ ہمارا مقصد زندگی نظام خداوندی کا قیام ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر رکھا ہے. 6/63. مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، ہمارا قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا. 9/59. وہی ہمارا مقصود و منتہا ہے اور ہم ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کریں گے. یہی وہ انقلابی جماعت ہے جو اپنے نشو و نما دینے والے کے نزدیک مستحق 1000 تبریک و تہنیت ہے. انہیں اس کے قانون کی تائید حاصل ہے. 33/43 تا 56. انہی کے لیے سامان نشو و نما کی فراوانیاں اور الطاف و اکرام کی بارشیں ہیں اور ان کا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا یقینی ہے. جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ دیانت داری کی روش وہی اختیار کر سکتا ہے جس کا ایمان ہو کہ انسانی زندگی اس کے طبعی جسم کی زندگی ہی نہیں، جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسان کی ذات یا نفس کہا جاتا ہے. انسانی ذات کی نشو و نما اور استحکام مومن کا مقصد حیات ہوتا ہے. انسانی ذات کی نشو و نما اقدار خداوندی کی پابندیوں سے ہوتی ہے. دیانت داری بھی انہی اقدار میں سے ایک قدر ہے. باطل معاشرہ میں اقدار خداوندی کی مطابقت کرنے والے کو ہر طرح کی مخالفت سے سابقہ پڑے گا. اسے مختلف قسم کی تکالیف اور پریشانیاں برداشت کرنی ہوں گی، نقصانات اٹھانے پڑیں گے. اگر وہ اپنی روش پر مستقل مزاجی سے جم کر کھڑا رہا تو آخر الامر کامیابی اسی کی ہوگی. اس میں وقت تو ضرور لگے گا لیکن آخر کار حق غالب آ کر رہے گا. یہ خدا کا وعدہ اور اس کا اٹل قانون ہے. جو شخص ان امور پر یقین محکم رکھے گا دیانت داری کی روش میں ثابت قدم رہ سکے گا. لیکن جو شخص اس روش کو یا تو محض روایتی طور پر اختیار کرتا ہے یا اس لیے کہ اس سے وہ نیک آدمی مشہور ہو جائے گا اور معاشرہ میں واہ واہ ہوگی، تو چند ہی قدم چل کر اسے نہایت تلخ تجربہ ہوگا اور وہ مخالفتوں اور نقصانات سے گھبرا کر پکار اٹھے گا کہ میں نے دیانت داری کی روش اختیار کر کے غلطی کی. اس دور میں دیانت دار بننا حماقت ہے. یتی سلیم وہ قرآنی تعلیم جسے میں وقتاً فوقتاً راشد صاحب کے گوش گزار کرتا رہا، اس توقع کے ساتھ کہ چونکہ اس کے سینے میں قلب سلیم ہے اس لیے وہ وقتی جذبات کے ہیجان کے فرغ ہو جانے کے بعد جب اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو وہ اس سے ضرور اثر پذیر ہوں گے. تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میری یہ توقع موہوم ثابت نہ ہوئی. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ان کا ایک خط موصول ہوا جسے تمہاری اطلاع کے لیے درج ذیل کیا جاتا ہے. تمہیدی فقرات کے بعد وہ لکھتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس دن آپ کی بات کو عجیب بے ہنگم طریق سے کاٹ دیا اور اس کے بعد بھی آپ وقتاً فوقتاً جو کچھ کہتے رہے اسے بے رغبتی اور بے التفاتی ہی سے سنتا رہا. میں اس کے لیے اس سے زیادہ اور کسی معذرت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ان دنوں جن حالات سے گزر رہا تھا ان میں جذبات پر قابو رکھنا میرے بس کی بات نہیں رہی تھی. بالآخر دل ہی تو تھا نہ سنگ و خشت. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میری کمزوری تھی. مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ جو کچھ آپ مجھ سے وقتاً فوقتاً کہتے رہے اسے اگرچہ میں نے بے التفاتی سے سنا لیکن وہ غیر شعوری طور پر میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، اور اب جبکہ ان جذبات کا طوفان تھم گیا ہے ان کی صداقت ایک ایک کر کے میرے سامنے آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو کچھ کیا تھا کسی ستائش کی تمنا یا صلہ کی امید سے نہیں کیا تھا. اب میں اس جگر خراش واقعہ کے بعد بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی مسلک پر قائم رہوں گا. اس حادثہ میں جن دوستوں نے مجھ سے ہمدردی کا ثبوت دیا میں ان سب کا سپاسگزار ہوں، لیکن ان میں سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق آپ ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس دشوار گزار راستے میں میرا ہاتھ اس طرح تھاما کہ اس نے میرے پاؤں میں لغزش نہیں پیدا ہونے دی. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ حادثہ تو گزر ہی جاتا لیکن میں ایک مختلف انسان ہو جاتا اور نقصان ایسا ہوتا
جس کی تلافی کسی صورت میں بھی ممکن نہ تھی۔ آپ کا یہ احسان بہت بڑا احسان ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑا احسان یہ کہ اس ضمن میں آپ نے جن قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا ان سے میرا یہ مسلک علی وجہ البصیرت مسلک حق کو صداقت قرار پا گیا۔ مجھے راشد صاحب سے اسی کی توقع تھی۔ کس قدر بلند ہیں یہ انسان جو قرآن کا اثر اس طرح سے لیتے ہیں۔ قرآن فی الواقع ایسا ہی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شوید، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوید۔ اور قرآن کی روح سے ہر عمل کا محور یہی نقطہ توحید ہے۔ جو کچھ کیا جائے للہ کیا جائے، یعنی اقدار خداوندی کی مطابقت کے لیے۔ اس میں نہ کسی معاوضہ اور ستائش کا خیال جذبہ محرکہ ہونا چاہیے، نہ ہی کسی شخصیت کا پاس، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ سوچو سلیم کہ کس قدر جنت بدآماں ہوگا وہ معاشرہ جس میں فرائض کی انجام دہی کا مرکز یہ تصور ہو، اور نوع انسانی کے لیے کس قدر باعث رحمت۔ اور پھر اس پر بھی غور کرو کہ ایک زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے کس طرح خارجی دنیا میں انقلاب واقع ہو جاتا ہے۔ زاویہ نگاہ کی اس تبدیلی کا نام قرآن کی اصطلاح میں ایمان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ہر عمل کی بنیاد ایمان پر رکھتا ہے، تاکہ یہ عمارت اس قدر محکم ہو کہ خارجی حوادث اس پر کسی طرح اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اب تم سمجھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کا عمل سے کیا تعلق ہے۔ والسلام، پرویز، نومبر سن 1956 ء۔